السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست نازیہ شاہین انصاری، اور آج میں آپ سے ایک بہت اہم بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ میرے سامنے اس وقت آئی جب میں اپنی 8 سال کی بیٹی کو ایک کہانی سنا رہی تھی۔ وہ کہانی ہے دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈریگن۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے بلی، وہ ایک روز صبح سو کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بستر پہ ایک کیٹ سائز کا ڈریگن بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ڈریگن بہت فرینڈلی ہوتا ہے، ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے۔ بچہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور باہر آ کے اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میرے کمرے میں ایک ڈریگن ہے جو کہ میرا دوست بن گیا ہے۔ تو اس کی ماں مسکرا کے کہتی ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈریگن۔ بہرحال وہ ڈریگن اس کے کمرے میں رہتا ہے، اس کا لنچ کھا جاتا تھا، وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو ویکیوم کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے وجود سے انکاری ہوتی ہے۔ پھر ایک دن بلی کا باپ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا گھر اس کی جگہ پہ نہیں ہے۔ میل مین اس کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک ڈریگن کو تمہارا گھر اپنے اوپر لے کے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ روڈ پہ جاتا ہے، وہاں اس کو ڈریگن مل جاتا ہے، وہ بڑی مشکل سے ڈریگن پہ چڑھتا ہے، اپنے بیوی بچے سے ملتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ تو بلی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب تو مان جائیں کہ میرا دوست تھا۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں، لیکن اسے اتنا بڑا ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اتنے میں وہ ڈریگن دھیرے دھیرے پھر شرنک ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ واپس سے کیٹ سائز کا ہو جاتا ہے۔ تو بلی کہتا ہے کہ موم مے بی بیکاز اٹ وانٹڈ ٹو گیٹ نوٹسڈ۔ اب کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کے بہت سے مورلز ہو سکتے ہیں، لیکن جو مورل میں نے اپنے لیے لیا وہ یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں ہمارے ایسے ڈریگن پل رہے ہوتے ہیں، اور یہ ڈریگن ہمارے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کا کوئی شخص میلز اسکپ کرنا شروع کر دیتا ہے، گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ خاموش رہنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے، لیکن ہم اس سب چیزوں کو اگنور کرتے ہیں ٹیمپرری پیس کے لیے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی؟ ہم اس مسئلے کے وجود سے انکاری ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنے رویے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈریگن۔ اور جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مسئلہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوتا، مسائل کا حل نکالنا پڑتا ہے، کچھ اس کی سننی پڑتی ہے، کچھ اپنی سنانی پڑتی ہے، میوچل اگریمنٹ سے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈسکس کریں گے تو بات اور بڑھ جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا گھر کبھی کبھی ان ٹائڈی ہوتا تھا اور مہمان آ جاتے تھے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ ان ساری چیزوں کو بستر کے نیچے چھپا دو، اب مہمان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا میس ہوا ہوا ہے۔ اب چیزوں کی حد تک تو شاید یہ بات ٹھیک تھی، لیکن ہم سیم اپروچ جو ہے وہ مسائل میں بھی لگاتے ہیں۔ اب مہمان تو چلا جاتا ہے لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، اور دھیرے 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 کر کے ڈریگن کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک میل اسکپ کرتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے، پھر آپ میئرلی اکٹھے بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ 1 گھنٹہ لیٹ آتا ہے، 2 گھنٹہ لیٹ آتا ہے، پھر وہ مہمانوں کی طرح گھر آتا ہے، اور مسئلہ دھیرے دھیرے کر کے بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک دن اتنا برا پھٹتا ہے کہ آپ کے گھر کو اس کی بنیادوں کے ساتھ اکھاڑ کر لے جاتا ہے، اور آپ کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ کرنے کا ٹائم آپ بہت پہلے نکال چکے ہوتے ہیں۔ تو جارڈن بی پیٹرسن نے کہا تھا نا کہ ڈونٹ ایور انڈر ایسٹیمیٹ دا ڈسٹرکٹیو پاور آف سنز آف اومیشن، ڈونٹ کیپ بیبی مانسٹر انڈر دا کارپیٹ، اٹ ول فلرش۔ مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔